اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کلام پاک کا 10واں پارہ وَاعْلَمُوا 128 آیات سمیت 18 رکوع پر مشتمل ہے۔ 35 آیات اور 6 رکوع باقی ماندہ سورہ الانفال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 93 آیات اور 12 رکوع سورہ التوبہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس پارہ کو میں نے ڈیوائن میریکلز یعنی ربانی معجزات کا نام دیا ہے۔ جنگ بدر کے کچھ معجزات پیش نظر ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ربانی معجزات ہمیں سیدھی راہ پر لگاتے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند رکھتے ہیں، ہمیں نیچا نہیں دکھلاتے۔ دل کی سچائی سے ربوبی حکم مانتے رہیں تو معجزات ہماری ہاری ہوئی جنگ بھی جیت دیتے ہیں۔ اس پارہ کے پہلے رکوع میں مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے۔ جنگ بدر کے واقعات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کس طرح روشن دلیل دی گئی تھی زندہ رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں مشرکین کی تعداد کم دکھلائی۔ دوسرے رکوع میں جنگ کے آداب اور ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرو، اس کی فرما برداری کرو، اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ رکوع میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہیں بننا جو اتراتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شیطان کی شمولیت، کافروں کو ہلہ شیری دینا اور پھر فرشتوں کو دیکھ کر فرار ہو جانا اسی رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ پر بھروسہ کو زبردست حکمت قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال تمہیں بدلہ دینے کے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ پھر جو شخص اچھائی پالے اسے میری تعریف بیان کرنی چاہیے، اور جو شخص برائی پائے اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمتیں ہرگز نہیں چھینتے جب تک کہ وہ اپنے دلوں کی حالت کو نہ بدل لیں۔ جانداروں میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لانے کو تیار نہ ہو۔ بے شک خیانت اور وعدہ وفا نہ کرنے والے اللہ کے ہاں پسند نہیں کیے جاتے۔ چوتھا رکوع واضح کر رہا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی مضبوط گرفت میں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ صلح کرنے میں بہتری ہے۔ مزید کہا جا رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دیتا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چھٹے رکوع میں جہاد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ 20 صبر والے 100 پر غالب آ جائیں گے۔ پھر تخفیف کر کے کہا جا رہا ہے کہ 100 صبر کرنے والے 200 کفار پر غالب رہیں گے۔ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ پھر اسی رکوع میں مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ پھر اس پارے کا 7واں رکوع اور سورہ التوبہ کا پہلا رکوع مشرکین سے اعلان برات پیش کر رہا ہے۔ یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مشرک امن یعنی پناہ مانگے تو دے دی جائے، جب وہ اللہ کے کلام کو سن لے گا تو اسے امن کی جگہ پہنچا دیا جائے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ 8ویں رکوع میں عہد شکنی کرنے والوں سے قطع تعلقی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچتے ہیں۔ ہاں، اگر توبہ کر لیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو وہ دینی بھائی بن جائیں گے۔ 9ویں رکوع میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے والے سچے مومن ہیں
اور یہ کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ 10ویں رکوع میں جنگ حنین کا بیان ہے، جہاں اللہ نے لشکر بھیجے جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو بعید نہیں اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ 11واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ اللہ کا نور غالب آ کر رہتا ہے، دین اسلام کا ہر دین پر غلبہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ 12ویں رکوع میں جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں پر عطاب کی کہانی رقم کی گئی ہے۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ اسی رکوع میں یہ حکم بھی صادر کیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو۔ یہ بہت بڑی حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ 13ویں رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ سچے مسلمان حیلے بہانے نہیں بناتے، جہاد کی اجازت نہیں مانگتے پھرتے۔ رکوع میں وضاحت ہو رہی ہے کہ منافقت بذات خود بہت بڑا فتنہ ہے۔ منافقین کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ منافقین کی بزدلی کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے، انہیں ڈرپوک قرار دیا جا رہا ہے۔ 14ویں رکوع میں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے، جس میں فقراء، مساکین، عاملین، غلام کی آزادی، فی سبیل اللہ، مسافر شامل ہیں۔ یہاں منافقین کی جھوٹی قسموں کا بیان بھی ہے۔ ویسے بھی منافق کو ہر وقت اپنے نفاق کے ظاہر ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ 15ویں رکوع میں منافقین کی مزید بری عادات کا بیان ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ جو اللہ کو بھلا دے، اللہ اسے بھی بھلا دیتا ہے۔ یہ رکوع مومن مرد اور عورت کے اوصاف حمیدہ بھی بیان کر رہا ہے۔ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے بچا کر رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یوں مومنوں کو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی بشارت دی جا رہی ہے۔ 16ویں رکوع میں کفار کے خلاف جہاد اور سختی کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے عہد شکنی کی، صدقہ و خیرات کا وعدہ تو کیا، مگر پھر بخل سے کام لینے لگے، اپنے وعدے سے پھر گئے، حق سے منہ موڑ لیا۔ رکوع واضح کر رہا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کیا جائے قبول نہیں ہوگا۔ 17ویں رکوع میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ کہ کثرت مال اور اولاد منافقین کے لیے سزا ہے، لیکن اہل ایمان جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور عظیم الشان کامیابیاں۔ 18ویں رکوع کی 4 آیات میں مسلمانوں کے سچے شرعی عذر قبول کیے جانے کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر وہ اپنے جذبہ کی وجہ سے رب کے ہاں ایک عزت والا مقام رکھتے ہیں۔ خلاصہ پارہ یہ ہے کہ اگر ایمان کے لیے جذبہ جنوں بلند ہو، صبر و تحمل کا دامن پکڑے رکھا جائے، تو پھر 100 صبر والے 200 صبر والوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ یقین رکھا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خوب صلہ ملے گا۔ ہمارے دلوں میں باہمی الفت رب تعالیٰ کی ذات ڈالتی ہے۔ مسجدیں آباد کرنے یعنی نماز قائم رکھنے والے سچے اور کھرے مومن ہیں۔ منافقت ایک فتنہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن دین اسلام کا ہر دین پر غلبہ ہی رہے گا۔ آئیں نہایت عاجزی اور انکساری سے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رب ہر اچھے برے وقت میں ہمارا بھروسہ قائم رکھے، وہ ہمیں اپنی مضبوط گرفت میں لے کر ربانی معجزات کی بارش کر دے، اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے، منافقت کے ہر رنگ اور ہر پہلو سے بچا کر رکھے۔ اے مولا کریم، اگر ہم کبھی بھی ہارنے لگیں ہمیں تھام لینا، بازی ہمارے حق میں پلٹ دینا، حق کی راہ میں گرنے لگیں تو ہمارا بازو تھام لینا، اپنی شان کریمی سے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے جہاد میں سرخرو فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔